الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، آج آپ کے پاس براہ راست حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا کا ایک شعبہ ہے دعوت اسلامی کا، ان سے گفتگو چلتی رہتی ہے کہ مدنی چینل پر براہ راست کے لیے بہت وقت دیا جاتا ہے، مگر ہمارے سوشل میڈیا کے لیے وقت نہیں دیا جاتا براہ راست کا، جبکہ سوشل میڈیا ہمارا مصروف تو رہتا ہی ہے، مگر ہر شعبے کی ایک اپنی خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ تو خیر دعوت اسلامی کے الحمدللہ بہت سارے شعبہ جاتے ہیں، ان میں ایک شعبہ سوشل میڈیا بھی ہے، جس میں یہ آپ کے سارے نام کیا لوں ایک ایک کر کے، ان کے ذریعہ مجھے دیکھ بھی رہے۔ تو آج اس پر حاضری کی ترکیب تھی، اللہ کریم ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا مقصد نیکی کی دعوت ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، اور اس کے ذریعے جو دین کی خدمت ہو سکے اللہ ہم سے لے لے۔ البتہ میں ابتداً یہ ضرور عرض کر دوں کہ گاہے بگاہے سوشل میڈیا پر بہت سارے پیغامات دعاؤں کے، مشوروں کے آتے رہتے ہیں، تو بعض ملتے بھی ہیں بعض نہیں بھی ملتے، کیونکہ میں ڈائریکٹ سوشل میڈیا یوز نہیں کر پاتا، وہ ہے نہیں، آتا بھی نہیں اتنا، سیکھیں تو آ بھی جائے، لیکن ظاہر ہے ایک اور مصروفیات بہت ہوتی ہیں، تو پورا ایک بنا ہوا شعبہ تو وہ چلاتے ہیں ہمارا یہ پورا سوشل میڈیا کا سلسلہ، تو یہ کبھی کبھی آپ کے پیغامات دیتے ہیں۔ میں بعض اوقات اپنے پیج کا وزٹ کر لیتا ہوں اور وہاں کبھی کبھی جا کر میسیجز پر دیکھ بھی لیتا ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دکھوں سے بھری یہ دنیا ہے، طرح طرح کی آزمائشیں، پریشانیاں ہیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت بھی ہے، اور امیر سنت کا فیضان بھی ہے کہ ایک تعداد حسن ظن رکھتی ہے، اور اس کے بنیاد پر دعاؤں کا بھی کہتی ہے، اور کچھ روحانی علاج بھی ہم سے مانگے جاتے ہیں۔ تو میں براہ راست تو کوئی تعویذات وغیرہ کا تو میرا سلسلہ نہیں ہے، یہ بھی دعوت اسلامی کے ایک شعبہ بنا ہوا روحانی علاج، اس کے ذریعے الحمدللہ آپ کو کچھ نہ کچھ رہنمائی ہوتی ہوگی۔ اسی طرح بعض شرعی مسائل بھی پوچھتے ہیں، خود میرے اپنے پیج کے اوپر پوچھتے ہیں، تو اب میں چونکہ مفتی بھی نہیں ہوں تو میں شرعی مسائل کا حل کس طرح آپ کو نکال کر دوں، تو اس لیے بھی دارالافتاء اہل سنت کی طرف بھی آپ کے رہنمائی کر دی جاتی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا میڈیم ہے کہ جو سمجھے نا کہ کوئی آ کر کہے کہ جناب مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تو ہر کوئی ہاتھ پکڑ کر وہاں چھوڑ آئے یا جہاں کھڑے ہیں وہیں چیز مل جائے، ضروری نہیں ہوتا۔ بہت اچھی بات ہوتی ہے اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ جناب سیدھا چلے جائیے، پھر الٹیات پہ جائیے، پھر سیدھات پہ جائیے، وہ سامنے جائیں گے تو آپ کو آپ کا مکہ مل جائے گا، تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوں گے۔ تو یوں سمجھے کہ اس طرح ہمارا یہ سوشل میڈیا کے جو اسلامی بھائی ہیں آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں، آپ کو ای میلز دے دیتے ہیں، آپ کی ای میلز فارورڈ کر دیتے ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ البتہ دعاؤں کے بھی پیغامات آتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہم سب کی جائز حاجتوں پر، جائز دعاؤں پر، نیک تمناؤں پر، نیک حاجتوں پر اللہ تعالی رحمت کی نظر فرمائے۔ بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں جن کے جائز کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے نیک و جائز کاموں میں ہماری مدد بھی کرے، اور اللہ تعالی ہمارے مددگار پیدا فرمائے پیارے محبوب کریم کے صدقے میں، اور ہم سب کو یہ ہم سب کے لیے یہ دعائیں قبول ہو جائیں پیارے محبوب کریم کے صدقے میں۔ تو دعائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ کوئی ایسی ہے پریشانی تو روحانی علاج بھی ہمارا دستیاب ہے، شرعی رہنمائی ہو تو دارالافتاء اہل سنت بھی ہے جہاں سے شرعی رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کی برکت ہے، بہت کچھ مسائل ہیں، مطلب بہت کچھ معاشرے مسائل ہیں، معاشرہ دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی برکت، ہم حل بھی اس کا کئی مسائل کا موجود ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب سوشل میڈیا پر آتے ہیں، ہمارے مدنی گلدستے دیکھتے ہیں،
اور اسے شیئر بھی کرتے ہیں۔ ان تمام عاشقان رسول کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے مدنی گلدستے دیکھتے ہیں، اس کو پسند بھی کرتے ہیں، اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، تو آپ کا بھی یہ انشاءاللہ ثواب آپ کو ملے گا، اور یہ عمل اللہ نے چاہا تو ضائع نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کا کچھ سلسلہ صرف وہ نو ہاؤ کا نہیں ہے، کچھ انہوں نے سوالات بھی کہے ہوئے تھے کہ آج ایک خاص موضوع ہے، تو میرا خیال ہے کچھ سوالات ہو جائیں، اور اس سوالات کے جو مجھ سے بن پڑے گا جواب عرض کروں گا۔ باقی تعویذات عطاریہ کے ذمہ دار کو پاس بٹھایا ہوا ہے کہ بھائی ان کی فیلڈ ہے، میری فیلڈ تو ہے ہی نہیں، جو مجھ سے بن پڑے گا عرض کروں گا، جو نہیں آ سکے گا منع کر دوں گا۔ آپ کے سوالات آتے رہیں گے، ہو سکتا ہے کئی اسلام بھائی سلام کا کہ ابھی میرے سامنے اسکرین نہیں ہے، آپ کی کوئی بھی ٹیکسٹ آ رہا ہوگا وہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں جو ٹیکسٹ دیکھ رہے ہوں گے، اور ایک توقع ہے کہ آپ کے یہاں سے سلام بھی آ رہے ہوں گے، تو جو مجھے سلام کہہ رہے ہیں تو میں ان سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں جواب بھی دے سکتا ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ جی فیس بک پر ایک پوچھ رہے ہیں کہ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ جادو کی حقیقت ہے، جادو کا وجود ہے، اور کوئی کہے کہ جادو کا وجود ہی نہیں ہے تو یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا، جی ہاں جادو ہوا تھا، اور یہ بھی ایک تاریخ کا واقعہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور چونکہ حاسدین بہت تھے اس لیے طرح طرح کی تکالیف پہنچانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ پھر ایک پتہ چلا یہودی کا، جا کر اس سے جادو کی بات کی گئی تو اس نے جادو کیا، اور وہ یہ تھا کہ کنگھی شریف کے دندانے اور منہ مبارک حاصل کیے گئے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے، اور اس کی لڑکیاں جو تھی یہودی کی اس نے جادو کیا، اور ایک کنواں تھا ذی اروان بھی اس کو کہتے ہیں، اس کنویں کی تہ میں اس کو وہ کھجوروں کی جو تھی چیزیں اس کے اندر رکھ کر وہ جادو کیا گیا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کا اثر ایک روایت کے مطابق 6 ماہ گزرنے کے بعد آہستہ اس کا اثر ظاہر ہونے لگا، اور جسمانی تھکاوٹ وغیرہ کا انداز تھا، اور پھر یہ تکلیف بڑھتی چلی گئی، اور تو مگر جو آپ کی جو وہ منصب نبوت ہے اس پر اس کے جادو کا کوئی اثر نہیں تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا جو معاملہ ہوا یہ بتا دیا گیا۔ آپ نے وہ خواب ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے خواب آیا اور 2 افراد آئے تھے، ایک روایت کے مطابق ایک جبرائیل تھے اور ایک میکائیل تھے علیہم السلام، تو انہوں نے سارا وہ بتایا کہ اس طرح یہ جادو ہوا ہے اور پتہ بھی بتایا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ 2 صحابہ کرام کو اس طرف روانہ کیا، انہوں نے کنواں کا پانی باہر نکالا، وہ کنواں خشک ہوا، اسی دوران نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر تشریف بھی لے آئے اور وہ اسی مقام سے نکالا تو وہ چیزیں تھیں۔ اسی دوران جبریل امین علیہ السلام وہی لے کر آئے اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ اسی وقت یہ ان کا نزول بھی ہے، اس کا شان نزول بھی ہے، اور دونوں ملا کر دونوں صورتیں ملا کر 11 آیات ہیں، 11 آیات ہیں، تو ایک ایک آیت پڑھنے پر ایک گٹھان کھلتی تھی اور وہ سوئی جو تھی وہ نکلتی چلی جاتی تھی، اور یوں جب یہ پوری سورہ مبارک پڑھ کے ساری گٹھانیں کھلی تو الحمدللہ جادو کا اثر جو تھا وہ زائل ہو گیا۔ اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے گا ہم ان کو مار دیں، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اور ویسے ہی بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری شان ہے کہ آقا اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا کرتے تھے، تو یہ واقعہ ہوا اور یہ جادو کی گویا کے طرح سے میں آپ کو ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور یہ ہے۔ اور قرآن کریم کو اگر آپ اس کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو پڑھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں فرعون نے جادو
والا معاملہ کیا تھا، جو جادوگر آپ کے سامنے آئے تھے، انہوں نے رسیاں پھینکی تھی جو کہ سانپ نظر آ رہی تھی، تو وہ ان کا جادو تھا. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک زمین پر ڈالا اور وہ اتنا بڑا سانپ اژدھا بن گیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. تو اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تو جادو کی حقیقت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی ہوا تھا، اور اس کا جو میں نے پس منظر تھا روایت کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کوئی اور سوال ہو تو ارشاد فرمائیں. یہ عاملوں کے بارے میں کچھ سوال کر رہے ہیں کہ اصلی اور جعلی عامل میں فرق کیا ہے، اور اصلی عامل ملتے کہاں ہیں؟ دیکھیں، عامل عملیات کرنے والے جیسے ہوتے ہیں، اور جیسے تعویذات ہیں، اوراد و وظائف ہیں، روحانی علاج جو کرتے ہیں، جیسے کہ جسمانی علاج کرنے والوں کو جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں، تو اس طرح یہ روحانی علاج کرنے والوں کو عامل کہتے ہیں. عامل، اور یہ عملیات کے ذریعے جو علاج کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں جس طرح جعلی ڈاکٹر بھی پائے جاتے ہیں نا معاشرے میں، جعلی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، اس کو عطائی ڈاکٹر بھی بولتے ہیں آپ، تو اسی طرح جعلی عامل بھی پائے جاتے ہیں، اچھے عامل بھی پائے جاتے ہیں. تو مختلف ہوتے ہیں معاشرے میں. جعلی عامل بھی ہوتے ہیں تو جو عطا نہیں ہے ان کو کوئی اتنا، یا پھر یہ کہ وہ ناجائز قسم کی تکلیفیں دے کر بھی کام کرواتے ہیں. تو اب یہ چونکہ یہ سوال اتنا زیادہ واضح نہیں ہے، جو اگر سوال واضح ہو تو اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے. تو اصلی عامل بھی ہوتے ہیں، جعلی عامل بھی ہوتے ہیں، تو یہ تو مکس چلتے رہتے ہیں دنیا میں. ہے اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو یہ اس کا جواب ہے. مزید کا سوال ہو تو ارشاد فرمائیں. یہ جعلی عامل کے معاشرے پر اثرات کیا ہیں؟ جعلی عامل یہ مطلب اس طرح کے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو ناجائز قسم کا تنگ کرتے ہیں. یہ بے پردہ عورتوں کے ساتھ بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں اور غلط روش اختیار کرتے ہیں. گھروں میں ناجائز طریقے سے داخلہ چاہتے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ آپ کی تکالیف کم ہونے کے بجائے آپ کی تکالیف بڑھاتے ہیں. ان میں بعض وہ ہوتے ہیں جن کے پاس علم کی بہت کمی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ جعلی ہوں، مگر معلومات علم کی کمی ہوتی ہے، اور اپنی کمی کی وجہ سے وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ راستے بتا دیتے کہاں سے کیا کیا ہوا تھا، تو آپس میں وہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کی بات درست ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. تو یوں اس کے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے. اب جائیں گے تو وہ اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ کس طرح یہ جو جعلی عامل ہوتے ہیں یہ کرتے ہیں، اور مارتے پیٹتے، دیکھیں مارنا پیٹنا اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرنا، اس کا یہاں کوئی ہاتھ پیر ہوتا نہیں ہے. کیا کہتے ہیں جنید بھائی؟ ایسی کوئی چیزیں ہوتی نہیں ہیں. سننے میں جو جعلی عاملین کے حوالے سے پتہ چلتا ہے، جعلی عاملین کے حوالے سے تو واقعات پتہ چلتے ہیں، تعبیرات عطائیہ کے مسئلوں پر آتے ہیں نا، تو یہ ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو وہاں سے گھوم کر آ رہی ہوتی ہے، یعنی در در کی ٹھوکریں کھائی ہوئی ہوتی ہیں، پریشان ہو چکے ہوتے ہیں، اور وقت ان کا برباد ہو چکا ہوتا ہے، پیسہ علیحدہ برباد ہو چکا ہوتا ہے، اور کئی اس طرح کے بھی آتے ہیں کہ عزتیں ان کی خراب ہو چکی ہوتی ہیں. تو وہ آ کے اپنے بتاتے ہیں نا کہ ہم فلاں کے پاس گئے تھے، اس کے پاس گئے تھے، اس طرح کا معاملہ ہو رہا بہت چلتا ہے. مگر دیکھیں یہ بات میں عرض کر دوں کہ اگر کسی کے پاس جا کر آپ کا علاج درست نہیں ہوا، یا آپ کو مطلب مثال دو آپ گئے تھے جس پریشانی کو لے کر، اگر وہ پریشانی آپ کی دور نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عامل جعلی ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا. یا وہ اگر پیسے لیتا ہے تو تعویذات کے پر پیسے لینا بھی ناجائز نہیں ہے. یہی ہے نا، تعویذات کی اجرت بھی ناجائز نہیں ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ مطلب بالکل عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس معاملات بھی غیر شرعی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں. تو اب ایک سوال کے اتنی سی دیر میں کیسے سمجھایا جائے گا جعلی کیا ہوتا؟ اتنا بڑا یہ گروپ ہے، ویسے بھی سوال کر کے خلاف ہی کرنا ہے آپ نے ان کو ہمارے. چلو انشاءاللہ پیر صاحب کے اوراد و وظائف پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ عامل یا بابا جو روحانی علاج کرتے ہیں
ان کا معیار کیا ہے, یا پھر کوئی بھی عامل یا بابا بن سکتا ہے؟ دیکھیں عملیات ایک علم ہے اور بن جاتے ہیں عملیات کے لیے, اس میں باقاعدہ ان کا ایک کورس ہوتا ہے پورا. ایک اس کا طریقہ کیا ہے؟ عام طور پہ طریقہ نہیں طریقہ بتا دیں گے تو ہر آدمی بولے گا میں عامل بننے کے لیے بیٹھا ہوں, اور یہ راستہ وہ نہیں ہے کہ جس میں ہر ایک کو عملیات کی طرف لے جایا جائے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ طریقہ نہ بتایا جائے عامل بننے کا, اور جو اس وقت عامل ہیں اچھے ان سے رجوع کیا جائے. اچھے عامل معاشرے میں ہوتے ہیں, وہ آپ کے دکھوں کو کم کریں گے, آپ پیسے کے وہ اتنے زیادہ لالچی بھی نظر نہیں آئیں گے. اور اب یہ کہ بہت عجیب و غریب قسم کی کہانیاں ہوتی ہیں یار, لڑکیوں کو بلا لیتے ہیں, بے پردہ عورتوں کو بلا لیتے ہیں, ان کے ساتھ الٹے سیدھے کام ہو جاتے ہیں, اکیلے میں لڑکیاں بلاتے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ دیکھیے آپ کو بھی تو سمجھ نہیں آتی, کوئی کہہ دے کوئی شخص کہ یار اپنی بیٹی مجھے دے جانا, میں اس کا وہ کچھ علاج کروں گا, اور آپ اس کے حوالے بیٹی کر کے چلے جائیں, تو آپ کو نہیں سمجھ آتی. آپ عاملین کا یا جعلی عامل کا جو مجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں, مجھے تو ان لوگوں پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ جو ان عاملوں کے جعلی عامل ہو یا صحیح عامل ہو, جو ان کے پاس جا کر اپنے گھر کی داستانیں جو کھول کر بیان کر دیتے ہیں, کبھی ان کے بارے میں بھی تو کوئی سلسلہ کرے نا بھائی. جعلی عامل جعلی ہے, یہ جعلی ہے, اصلی ہے. وکیل بھی اصلی نکلی ہوتے ہیں, تو ڈاکٹر بھی اصلی نکلی ہوتے ہیں, تو اصلی نکلی کی پہچان تو یہ تجربات سے ہو جاتی ہے. لیکن میری آپ سے یہ التجا ہے دیکھنے اور سننے والوں سے کہ آخر آپ کو کیا ہو گیا. ہم تو بار بار کہتے ہیں ہمارا تو اپنا شعبہ ہے روحانی علاج کا, عملیات کا, تعویذات کا, اوراد و وظائف کا, ہمارا تو اپنا شعبہ ہے. ہم تو کہتے ہیں بھائی اتنی داستان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ 2 جملے کہیں آپ کو ایک تعویذ مل جائے گا, آپ کو جو دم کرنا ہے دم ہو جائے گا, آپ کو جو اس کے اوراد و وظائف دینے اوراد و وظائف دے دیے جائیں گے. لیکن جب تک آنے والا اپنی ماں کی ساری برائیاں نہیں کھولتا, بیوی اپنے ہمارے اسلامی بھائی جو ہے نا دعوت اسلامی والے, یہ اسلامی بھائی جو ہیں یہ اسلامی بہنوں کو نہیں دیکھتے. ہمارے یہاں اسلامی بہنیں تعویذات الگ دیتی ہیں جو اسلامی بہنوں کو دیکھتی ہیں, کیونکہ اسلام نے ایک مرد اور عورت کے درمیان, اجنبی مرد اجنبی عورت کے درمیان ایک فاصلہ رکھا ہے, ایک ڈسٹینس ہے, ڈفرینسز بھی موجود ہیں, ایک باقاعدہ ایک باؤنڈری بنائی ہوئی ہے شریعت نے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی اس باؤنڈری کو کراس نہیں کرتی. ہمارا مدنی کاموں کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ ہم اس کو کراس نہیں ہونے دیتے. اب یہ کہ عملیات کی بات ہے تو ہمارے اسلامی بھائیوں کو دیکھتے ہیں, کوئی اسلامی بہن کا مسئلہ ہو اور وہاں پر اسلامی بہن نہ ہو تو اپنے محرم کو, مردوں کو بھیج کر وہ روحانی علاج کی ترکیب بنا لیتے ہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں, فی سبیل اللہ علاج کیا جاتا ہے, مدنی چینل پر بھی فی سبیل اللہ علاج کیا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. باقی آپ مل جاتے ہوں گے کسی کو تو وہ گائے بھی مانگتے ہوں گے, تو بکرا بھی مانگتے ہوں گے. اب آپ کو کوئی بولے گا کہ گائے لاؤ فلاں قبرستان میں لے جا کر اندھیرے میں بالکل سب سے کونے والی, سب سے آخری قبر, وہ کونے والی قبر لینا, اور جس کی وہ دیکھ لینا جو سب سے دیر وہ اس کو مرے ہوئے سب سے زیادہ عرصہ گزر چکا, وہاں جا کر تم نے گائے کاٹنی ہے, وہاں جا کر تم نے بڑا بکرا کاٹنا ہے, اور اس کی پھر وہ اس کی قبر کے اندر سائڈ میں اس کی ہڈیوں کو تم نے دبانا ہے. آپ تو یہی بولو گے کہ نہیں بابا یہ مجھ سے کہاں ہو سکے گا, میں کہاں قبرستان جاؤں گا, ٹھیک ہے پھر چلو میں ہی کروا لوں گا, بھجوا دینا. اب وہ گائے قبر میں گئی ہے کہ اس کے پیڑ میں گئی ہے, وہ بیل بھینس کدھر چلی گئی, اس کے گھر میں کدھر چلے گئے, بابا پیسہ لیتا بھی نہیں ہے پھر بھی گھر چل رہا ہوتا ہے. اب اتنی بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں پڑتی کہ نمازوں کا ٹائم ہو گیا, یہ بابا بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کوئی ماننے والا بول دے کہ بابا مغرب بابا نے کہاں پڑھی, بابا نے مغرب مکے میں پڑھی, تو اچھا بابا نے عصر کا عشاء کہاں پڑھی, عشاء بابا پڑھتے مدینے میں, اچھا تو جناب بابا پھر یہ فجر کہاں پڑھتے, فجر تو بغداد شریف میں ہوتی ہے بابا کی, اچھا تو پھر بابا کی زور کہاں ہوتی ہے, بابا کی زور تو غریب نواز کے دربار میں اجمیر شریف میں ہوتی ہے. اچھا تو پھر بابا کی وہ عصر کہاں ہوتی ہے, بابا کی عصر تو کربلا میں ہوتی ہے, امام حسین رضی اللہ عنہ کے دربار میں. کبھی نجف شریف چلے جاتے ہیں, مولا علی کی بارگاہ میں ولایت تو وہاں سے تقسیم ہوتی ہے نا, تو بابا شریف تو نماز وہاں جا کے پڑھتے ہیں. پھر پوچھو بابا کھانا کہاں کھاتے ہیں, تو بابا کھانا تو اپنے چبوترے پر کھاتے ہیں, بابا کھانا اپنے گھر میں کھاتے ہیں. نماز ہے بابا جا کر یہ چاروں طرف پڑھتے ہیں, نہیں کھانا اپنے گھر میں کھاتے ہیں. تو آپ کو اتنی سمجھنا پڑے کہ یہ بابا کیسا ہے کہ جو نمازیں چاروں طرف جا کے پڑھتے ہیں. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جعلی ہے, یہ کتنا پانی میں نہیں, جعلی ہونا, بے عمل ہونا,
اس طرح کی تمیز آپ کو الگ الگ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, بعض لوگ ضروری ہے کہ ان کو عملیات نہ آتے ہوں, مگر ان کی بھی عملی اتنی واضح ہوتی ہے کہ یہ بھی کوئی مطلب کہ بہت بڑی کمزوریاں اس میں ظاہر ہو جاتی ہے. یا بے عمل ہوں پر ان کے پاس اتنا رش ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ یار لوگ پریشان ہیں حضور, لوگ پریشان ہیں, لوگوں کو یہ نہیں ہے یار, مطلب حل تو یہ نا کہ چل پڑتی ہے, اور اگر مطلب کہ اگر کوئی ایسی چیز مل جائے تو شفا تو چھوٹی سی گولی سے مل جاتی ہے. رش ہوتا ہے, اس کا مطلب وہاں پہ حل ہو رہے ہوتے ہیں ان کو. نہیں, رش تو سنیما گھر میں بھی ہوتا, تو کیا سنیما گھر میں رش ہونا صحیح ہوگا؟ رش تو گناہ بری تفریحوں میں ہوتا ہے. کہیں تلاوت کا سلسلہ رکھو تو آپ کو 100 آدمی نہیں ملیں گے, اور کہیں کنسرٹ کر دو, فنکشن کر دو, تو وہاں پر لوگ ایک دوسرے کو گرا رہے ہوتے ہیں, مار رہے ہوتے ہیں, وہاں دھکے دے رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے گر رہے ہوتے ہیں, پھر بھی جنٹل مین کہلاتے, تمیز والے لوگ کہلاتے ہیں. اگر کسی مذہبی جگہ پر رش لگ جائے, وہ دھکم پہ ہو جائے, ارے تم کو تمیز نہیں ہے, مولانا ہو کر یہ کر رہے ہو, ادھر جنٹل مین گانا سننے کے لیے آئے, سارے جنٹل مین کھلانے والے, اور ایک دوسرے کو دھکے دے رہے, عورتوں پر مرد اور مردوں پر عورتیں گر رہی ہوتی ہیں, مگر وہ سارے جنٹل مین کہلاتے, سارے مہذب کہلاتے ہیں. تو رش, کسی جگہ پر رش کا ہونا کیا, تو کیا مطلب یہ جو گراؤنڈوں کے اندر میچ دیکھنے کے لیے لوگ جاتے تو وہاں رش نہیں ہوتا؟ تو کہ جہاں رش ہوگا کیا وہاں صحیح ہے؟ کیا دنیا میں کیسینو اور کلب اور جو بار بنے ہوتے ہیں, شراب خانے بنے ہوتے ہیں, کہ اس میں رش نہیں ہوتا؟ تو جہاں لوگ پہنچ جائیں, جہاں رش ہو, یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جہاں رش ہوا وہ جگہ صحیح ہی ہوگی, یہ دلیل نہیں ہے. اچھا, جہاں رش ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں جعلی ہے. بھائی لوگوں کو شفا مل رہی ہوگی تو لوگ جائیں گے بھی. مگر میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اول تو یہ کہ آپ ایک اچھے باعمل نیک پرہیزگار متقی عاملین کو دیکھیں, باشرع ہوں, نمازی ہوں, پرہیزگار ہوں, نمازوں کے پابند ہوں, اور تقوی اور پرہیزگاری اللہ کرے کہ یہ ان کو نصیب ہوئی ہو. اور ایسے ہیں, ایسا نہیں ایسے نہیں ہے, کالے بابا بھی ہیں جو وداؤٹ انویسٹمنٹ بزنس کھول کے بیٹھے. میں تو یو کے میں بیان کیا کہہ رہا ہوں, بلیک برن میں میرا بیان تھا, یو کے میں وہاں بہت زیادہ تباہی تھی. میں تو ان کو بھی کیا کہہ رہا ہے, میں نے کہا آپ تو یو کے کی نیشن کہلاتے ہیں, بہت پڑھے لکھے دنیا میں مشہور ہوتے ہیں, آپ کے یہاں تو یہ بڑا مطلب کہ وہ گولڈن بزنس ہے, یہ وداؤٹ انویسٹمنٹ بزنس مشہور ہے. وہاں پر ایک چھوٹا سا آفس کھول کر کمپیوٹر لے کر وہ زائچے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں. جو صحیح ہوں گے وہ صحیح ہوں گے, مگر جو غلط ہے وہ غلط ہے. پھر ان کے پاس عورتیں بھی جاتی ہیں, ان کے پاس جوان بچیاں جاتی ہیں, اور ان کے ساتھ پھر جو معاملات ہوتے ہیں, پھر جو پیسے بٹورے جاتے ہیں, ناجائز و غلط قسم کے پیسے بٹورے جاتے ہیں, وہ الگ ہے. تو یہ پہچان تو آپ کو کرنی ہی پڑے گی. اگر مزید پہچان کی آپ کو حاجت ہے تو آپ کو دعوت اسلامی کا انسٹیٹیوشن جوائن کر لینا چاہیے. مدنی مذاکرے دیکھیں نا آپ, ہفتہ وار ہمارے مدنی مذاکرے ہوتے ہیں, اس میں دیکھیں ہمارا یہ اعتکاف ہوگا باہر رمضان میں, پورے مہینے کا اعتکاف کر لیجئے, آخری عشرے کا اعتکاف کر لیجئے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آئیے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں. میں آپ کو انشاءاللہ کہتا ہوں, اگر آپ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں, اگر آپ کو صحیح صحبت مل گئی, آپ کو پہچان نہ ہو جائے تو مجھے کہیے گا. اچھا, یہ اجاز رضا قادری پوچھ رہے ہیں کہ عامل کا عملیات کے لیے پیسے لینا کیسا؟ تعویذات پر اجرت لینا جائز ہے. اور کیا دعوت اسلامی میں دعوت اسلامی میں اجرت ہم نہیں لیتے, جائز ہے مگر واجب تو نہیں ہے نا. یہاں فری دیا جاتا ہے, فری دیتے ہم لوگ, فی سبیل اللہ دیا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ ان کے مسائل ہوتے ہیں, یہ اپنے مسائل لکھ کر ہی بھیجیں گے تو بائی پوسٹ الحمدللہ ان کے گھر بھجوا دیے جاتے ہیں, اور پیسے نہیں لیتے. دعوت اسلامی عاشقان رسول کے چندے سے, مدنی عطیہ سے چل رہی ہے, اور ہمیں ہمارے مدنی کام کرنے کے لیے, جس میں یہ تعویذات کا سلسلہ بھی ہے, اس کے علاوہ ہمارے ہاسپٹل ہے, ہم علاج وغیرہ کرتے ہیں, ہمارے جو اسلامی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اجیر ہیں, ان کے کئی چیزوں میں علاج ہوتے ہیں, شرطوں کے بعد شرائط ہے ہماری, تو سب فری آف کاسٹ ہے. اور ہمارا فیس بک پر بھی ہے, فیس بک اور باقی سوشل پلیٹ فارمز پر بھی کوئی میسج کرتے تو ہم الحمدللہ رہنمائی ہوتی ہے. میں نے ابتدا میں عرض کر دیا تھا, اب رش اب بڑھ رہا ہوگا نا آپ کے سوشل میڈیا پر. اچھا, یہ محمد مزمل اتاری پوچھ رہے ہیں, جو جادو کرواتے ہیں ان کا کیا انجام ہے؟ جادو کروانا یہ بہت برا انجام ہو سکتا ہے. اور جادو اول تو یہ کہ جادو کرواتا کون ہے یار, اتنے جادو ہے نہیں جتنا جادو ہم سمجھتے ہیں. کیا کہتے ہیں جنید بھائی, آپ کا کیا تجربہ, آپ تو اتنا کچھ کرتے ہیں, جادو کے بارے میں کچھ بتائیں نا آپ. اس وقت تجربہ میرا ذاتی یہ ہے کہ الحمدللہ عرصہ ہو گیا تعمیرات اتاریہ کے بس تعداد آتی ہے نا, اب یوں سمجھیے جو جادو میں ملوث ہوتی ہے نا, ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے.
لیکن اکثریت تعداد ایسی ہے کہ جادو ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن ہر کوئی جادو میں ملوث ہو، ہر ایک پر جادو ہوا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ایک مخصوص تعداد، ایک بہت ہی کم طبقہ ہے کہ جن کے ساتھ جادو کے اثرات کے عملیات کے معاملات ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ جن پر اپنے خود شامت اعمال کے معاملات. بھائی کاروبار میں نقصان ہو گیا آپ کو، آپ بولتے جادو ہو گیا، میں بولتا جادو نہیں ہو، آپ کا ڈیسیجن غلط تھا، آپ کے ٹائمنگز غلط تھے، آپ کی انویسٹمنٹ کی جو سچویشن تھی وہ غلط تھی، آپ کی لوکیشن غلط تھی، بہت ساری چیزیں غلط تھیں آپ کی، آپ بولے جادو کسی اور نے. اچھا اس وقت کتنے ہوں گے، ہزاروں شاید ہوں گے اس وقت، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے پیج کے اوپر، ممکن ہے، میرے سامنے اسکرین نہیں ہے، ہزاروں ہوں گے. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جتنے بھی اس وقت ہمارے پاس ہیں یا نیکسٹ ہوں گے، آپ میں سے آج تک کس نے جادو کروایا ہے؟ مجھے گمان ہے کہ شاید آپ میں سے کسی نے بھی آج تک کسی کے اوپر بھی جادو نہیں کروایا ہوگا. اچھا اگر میں پوچھوں کہ آپ میں سے کس کو جادو کروانے آتا ہے، تو آپ شاید سب کے سب، ہو سکتا ہے سب کے سب یہ کہہ دیں کہ ہمیں جادو کروانے بھی نہیں آتا. اچھا اب تیسرا سوال، آپ میں سے کون ہے جو اس سے کو جانتے جو جادو کرتا ہے؟ تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے دادا جواب دیں ہم اس کو جانتے بھی نہیں جادو کر سکتا ہے. نہ جادو کرنے والے کو آپ جانتے ہیں، نہ جادو کرنا آپ کو آتا ہے، نہ مطلب کہ اس طرح کی کوئی چیز آپ کے علم ہے، نہ یہ تینوں مجھے بھی نہیں پتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہ مجھے پتا ہے کہ جادو کرتا کون ہے، میں نے آج تک جادو کرنے والے کو دیکھا نہیں ہے، نہ مجھے یہ پتا کہ جادو ہوتا کیسے ہے، مجھے بھی نہیں پتا کہ جادو ہوتا کیسے ہے، جادو کرنے کے وہ کیا کیا چیزیں تھی مجھے بھی نہیں پتا. تو اب سوسائٹی میں ہے کیا یہ، یعنی کوئی بھی چیز، بیمار ہو گئے، پریشان ہو گئے، گھر میں وہ لڑائی جھگڑا ہو گیا، اب لڑائی جھگڑا میری وجہ سے، غصے والا میں ہوں، اور سارے مطلب حرکتیں میں الٹی سیدھی کروں، بولو جادو ہو گیا. تو اس کی نشانیاں کیا ہیں، یہ ارشاد فرما دیں کہ جادو ہے یا نہیں ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ نہیں، جادو ہوتا ہے، اس کی نشانیاں بعض اوقات جیسے کہ سر کا بھاری ہو جانا، کندھوں کا بھاری ہو جانا. اب میں یہ نشانیاں بتاؤں گا تو جس کا بھی کندھا بھاری ہوگا وہ لگے گا کوئی جادو ہو گیا. اب اس نے رات کو ایکسرسائز کری تھی، صبح اٹھا تو اس کا کندھا بھاری ہے. ارے بھائی تم نے شولڈر کی ایکسرسائز کری تھی، صبح کندھا بھاری ہو گیا. اب ایکسرسائز نے جادو تھوڑی کرا ہے، اب اس نے وہ ڈپس وپس لگا لیے ہوں گے، اب صبح اٹھے تو اس کا وہ شام کو اس کا وہ سینہ بھاری ہو گیا، بولا جادو ہو گیا. وہ مولانا نے بولا تھا کہ کندھا بھاری ہوا تو جادو ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک الگ مصیبت ہو جائے گی. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک صاحب آئے اور اپنے بچے کو لے کر آئے تھے علاج کے لیے، اور بتانے لگے مسئلہ یہ بتایا انہوں نے کہ بچہ سوتا نہیں ہے، اس کو نیند نہیں آتی، پڑھائی میں اس کا دل لگتا نہیں ہے، آنکھیں اس کی بہت زیادہ لال ہوتی جا رہی ہیں، جسم میں درد رہتا ہے. پھر کیا ہوا، پھر ان کے والد صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یہ گھورتا رہتا ہے، بدتمیزی بھی بہت زیادہ کرتا ہے نا. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان پر عملیات ہو گئے، کسی نے کچھ کروا دیا ہے نا. اچھا بھارت ان کا میں نے مکمل یہ مسئلہ سنا، تو پھر استخارہ پہلے میں نے دیکھا نا، استخارہ کری کیا معاملہ ہے. استخارے میں کچھ بھی نہیں آیا، کوئی عملیات وغیرہ نہیں کیا، کوئی بندش کے، کوئی جادو کا سلسلہ نہیں. اس بچے کو میں نے قریب بلایا اور پوچھا کہ آپ کے پاس موبائل کون سا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ موبائل. پھر میں نے والد صاحب کو اکیلے میں لے جا کر ان کی تھوڑی تفہیم کی اور عرض کیا کہ آپ یہ بچے سے موبائل لے لیں، سارا جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. پھر آپ تقریباً 2 ہفتے کے بعد ان کے والد صاحب خود تعمیرات میں تاریہ کے بستے پر آئے اور انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ بچے کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، نیند بھی پوری ہو رہی ہے، اور صبح اپنے پڑھائی پہ بھی جو ہے نا وہ اسکرین، موبائل اسکرین کے سائڈ افیکٹ ہے. جی اس طرح کے معاملات ہیں. لیکن ایک تعداد ایسی ہے سب کہ وہ خود ہی اپنے طور پر فیصلہ کر لیتی ہے. نہیں اپنے طور پر فیصلہ بھی کرتی ہے، اور جس کو اپنی دکان چلانی ہے نا وہ کہہ بھی دیتے ہوں گے کہ آپ کو جادو ہے. ہاں اچھا، جو بولے نا جادو نہیں ہے وہ بولے گا کہ یار یہ عامل ہی صحیح نہیں ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور جو بولے جادو ہے تو میرے کو جادو ہے، تو آپ کے نزدیک وہ عامل بھی اچھا کہلاتا ہے. اب اس کا بھی تو سوال نہیں ہے نا، سوال کرنے والے بھائی. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ کالے جادو کی کاٹ کیا کالے جادو سے ہی ممکن ہے؟ جادو نہ کالا ہے، نہ پیلا ہے، نہ سفید ہے. جادو جادو ہوتا ہے، جادو کا کوئی رنگ نہیں ہوتا. جادو کی اقسام کیا ہے یہ تو بتا دیں ہم. جادو جادو ہوتا ہے یار جنید بھائی، کیا. ہاں، اور یہ بالکل بہت گندی عادت ہے جو اس حرکتوں میں پڑتے ہیں. کہتے ہیں نا کسی کے لیے گڑھا کھودو گے تو خود ہی گر جاؤ گے. ایک چیز کی ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے، کیوں اس کو ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. یہ جادوگر کا شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی سوال پڑا نہیں ہے یہ. مزید
یہ تعویذات کو جلانا کیسا؟ محمد نجیب بھائی پوچھ رہے ہیں تعویذات کو جلانا کیسا؟ تعویذ دینے والے جلانے والے تعویذات بھی دیتے ہیں. دیگر عاملین کا ہوگا سلسلہ، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت شعبہ اس میں اس طرح دیکھیں مقدس ہمارے تو مطلب کہ آیات روایات سے جو کلمات ملتے ہیں، بزرگان دین سے جو کلمات اور نقش وغیرہ ملتے ہیں، ان کے تعویذات ہمارے یہاں عموماً دیے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کو پینے کے لیے باندھنے کے لیے زیادہ تر ہمارا یہ سلسلہ رہتا ہے. جلانے والا تو ہم تو تعویذ نہیں دیتے، ہمارے یہاں نہیں دیا جاتا. فرمائیے. یہ شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ نظر اتارنے کے لیے تعویذ پہننا کیسا؟ جائز ہے. نظر اتارنے کے لیے تعویذ پہننا بھی جائز ہے، دم و درود بھی جائز ہے. جن روایات میں دم اور تعویذ کو منع کیا گیا ہے اس سے مراد میں کئی حدیثوں کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. جن دم اور تعویذات کا منع ہے یہ وہ ہیں کہ جن میں شرکیہ غیر شرعی جو کلمات جو بیان ادا کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، ان کی ممانعت ہے. یاد رکھیے یہ دم اور یہ ساری چیزیں یہ نئی نہیں ہیں، یہ بہت قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہیں. جب اسلام کا یہ سورج اپنے آب و تاب کے ساتھ جگمگانے لگا، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا جس میں شرکیہ اور اس طرح کی باطل چیزیں تھیں. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دم سنے، مطلب جو پڑھ کر دم کی ان کو آپ نے سنا ہے، اور سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو یہ دم کرنا، یہ تعویذ ہونا، اب قرآن کریم ہے، قرآن کریم پڑھیں تب بھی شفا ہے، قرآن کریم لکھ کر آپ لگا لیں، اس کا تعویذ بنا لیں تب بھی شفا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ دم وغیرہ کے حوالے سے آپ کی حدیث مبارکہ موجود ہیں. خود آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس اپنے دونوں دستے مبارک میں دم کر کر اپنے جسم اقدس پر آپ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. تو یہ نہیں ہے مطلب یہ ہو جاتا ہے کسی کو بچھو یا سانپ نے ڈسا تھا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے قرآن کریم پڑھ کر دم کیا تھا، اس کو وہ درست ہو گیا اور اس کے نتیجے میں وہ بکریاں ملی تھیں، تو انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پوچھیں گے. آقا نے فرمایا کہ تمہارے لیے درست ہے اور اس میں میرا بھی اشارہ ہو. تو یہ چیزیں حدیثیں موجود ہیں. اصل میں علم کی کمی اور جہالت کی وجہ سے لوگ اس چیز کو منع کر دیتے ہیں، اور ایک طرف کی انہوں نے پڑھی ہوئی ہوتی ہے، ایک طرف کی انہوں نے سنی ہوئی ہوتی ہے، مکمل طور پر نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ کو عرض کی نا کہ ایسی روایت آپ کو ملیں گی جس میں ان چیزوں کا منع کیا گیا ہے، تو اس سے مراد وہ ہیں. سمپل سی بات ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تعویذ بھی لینا چاہیے، تعویذ پہننا چاہیے، اور دم وغیرہ میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے الحمدللہ شفا نصیب ہوتی ہے، لوگوں کو تسلی ہوتی ہے، لوگوں کو سکون ملتا ہے. یہ فیضان عارف پوچھ رہے ہیں کہ جادو ہونا اور جنات کا عمل ہونا کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں؟ دیکھیں جنات کا تنگ کرنا کچھ اور ہے، جادو کا ہونا کچھ اور ہے. فعل ہے، مخلوق ہے، وہ تنگ کرتی ہے. جنات جیسے انسان تنگ کرتا ہے نا دوسرے کو، ایسے جنات بھی تنگ کرتے ہیں. سارے انسان جس طرح تنگ نہیں کرتے سارے جنات تنگ نہیں کرتے. تو جنات ایک مخلوق ہے اور انسان سے 9 گنا زیادہ ہیں جنات. 9 ٹائم ان کی جو ان کی جو تعداد ہے وہ انسان کے مقابلے میں زیادہ ہے. یعنی ہمارے ایک پیدا ہو تو ان کے 9 ہیں، یوں سمجھیں. تو یہ ان میں بھی شریف بھی ہیں، بدماش بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں جنات میں بھی. اب نے دیکھیں نا آدھا پونے گھنٹے کا ٹائم ہے اپنا، اب اس میں اب جنات جادو سب کچھ میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو نہیں، میں کوئی کنسر یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی کنسر یہ ہے کہ قوم جنات اور مل سنت کتاب ہے، اس کو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. جنات کے بارے میں جتنی معلومات آپ کو انشاءاللہ وہاں مل جائے گی، وہ اپنی مثال آپ ہوگی انشاءاللہ. وہاں دیکھ لیجیے جنات کا وجود ہے، جنات تنگ بھی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا یہ عبدالستار بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جادو ہونے کی صورت میں لوگ مزارات پر بھی جاتے ہیں، رہنمائی فرمائیں. جانا چاہیے. مزارات اولیاء پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، رحم و کرم ہوتا ہے، برکتیں ملتی ہیں، اور کوئی پریشان حال مصیبت زدہ شخص
اگر ایک کسی ولی کامل کی مزار شریف پر حاضری دیتا ہے، وہاں دعا کرتا ہے، چونکہ جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آرام فرما، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، وہاں جا کر لوگ قرآن پڑھتے ہیں، وہاں جا کر لوگ نیکیاں کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا ایک مقام ہے جہاں وہ آرام فرما ہے، تو وہاں جا کر اپنے رب کے حضور دعا کی جائے، حضرت کا وسیلہ لیا جائے، تو کیوں نہیں کرم ہوتا؟ اور کرم ہوتا ہے الحمدللہ۔ اولیاء کرام کے مزارات پر خوب برکتیں ملتی تھیں، مل رہی ہیں، اور انشاءاللہ ملتی رہیں گی۔ مزارات اولیاء پر بالکل حاضری دینی چاہیے، شریعت مطالعہ کے اس میں بھی طریقہ کار موجود ہیں، اس طریقے کے مطابق بالکل مزارات پر حاضری دینی چاہیے، اور وہاں پر علاج بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ عبدالغفور بھائی پوچھ رہے ہیں جعلی عامل، 2 سوالات کروں گا۔ عبدالغفور بھائی ہیں جعلی عامل گندگی میں کیوں رہتے ہیں؟ اور کرم اللہ پوچھ رہے ہیں کیا بابا بننے کے لیے لمبے لمبے بال اور گلے میں ہار ڈالنا ضروری ہے؟ دیکھیے یہ سب چل پڑی ہے، شانے نہ شانے، کندھے، شولڈر، شولڈر سے نیچے بال، یہ مرد عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام فرمایا ہے۔ تو یہ جو کندھے سے نیچے، جو شولڈر سے نیچے کے، جو شانوں سے نیچے کے جو بال ہوتے ہیں، یہ ویسے ہی حرام و ناجائز ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں 6 8 10 انگوٹھیاں پہنتے ہیں، داڑھی کم ہوتی ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام، منڈانا بھی حرام، نماز فرض ہے، اور مرد کو ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے، اس میں بھی ایک پتھر لگا ہوا ہو، اور وہ انگوٹھی کا وزن پتھر نہیں ہے، وہ چاندی کی ہو انگوٹھی، اور اس چاندی کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، یہ ایک مرد کو پہننے کی اجازت ہے۔ اس سے زیادہ انگوٹھی پہنے گا یا ایک بغیر پتھر کے پہنے گا تو یہ سب ناجائز ہو جائے گی۔ جو میں نے پیمائش یا پیمانہ آپ کو بتایا انگوٹھی کا، یہی ایک مرد کو پہننے کی اجازت ہے، تو جو اس سے ہٹے گا تو وہ بھی گناہ گار ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں چل پڑی ہیں، لوگ پھر وہ بدقسمتی کے ساتھ وہاں پہ نشہ بھی چلتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، تو ڈھول ڈھباکے ہوتے ہیں، تماشے ہوتے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ دین اور اسلام کو کیا نہیں سمجھتے؟ آپ کو نہیں پتہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں، یہ چیزیں مطلب غلط ہیں، اور مطلب جو بے پردہ اجنبی عورتوں کے ساتھ ملتے ہوں، ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک نے کسی اجنبی عورت کو نہیں چھوا۔ یہ یاد رکھیے گا، حتیٰ کہ پیر اور غیر محرم مریدنی میں بھی پردہ ہے، غیر محرم مریدنی کی قید ضروری ہے۔ اجنبی پیر اجنبی بھی ہو سکتا ہے، پیر غیر اجنبی بھی ہو سکتا ہے، بیٹی بھی مرید بن سکتی ہے باپ کی، تو وہ ان کے درمیان کیا پردہ ہوگا؟ بیوی شوہر کی مرید بن سکتی ہے، مشکل ہے، مگر یوں ایسا بھی تو شوہر ہو سکتا ہے، دنیا میں ایسے ہوں گے شوہر کہ جن کی بیوی بھی مرید بن جائے کہ تم نیک آدمی ہو۔ مشکل بہت ہے، میں بھی مانتا ہوں کہ یوں بیوی اتنی جلدی متاثر نہیں ہوتی شوہر صاحب سے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا مطلب لاکھوں کروڑوں میں ایک نیک شوہر ہو کہ جس کے کردار سے، نمازوں سے، عبادت سے، خوف خدا سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے، اس نے اخلاق سے اس کی بیوی اتنی متاثر ہو، اور وہ ہو بھی پیر، اس کو خلافت حاصل ہو، اور وہ عشق رسول کا ایسا پیکر ہو، اور ایسا صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، عالم ہو، فارسی کے معلم نہ ہو، اور اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقطع نہ ہوتا ہو، یہ 4 شرطیں ہوں تو وہ پیر بن سکتا ہے۔ اگر 4 میں سے ایک شرط بھی کم ہو تو پیر نہیں بن سکتا۔ تو جعلی عامل کے ساتھ ساتھ جعلی پیروں سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ صرف عامل کہتے ہیں، یا بعض صرف پیر کہہ دیتے ہیں، جناب یہ پیر صاحب نے یوں کر دیا، یہ عامل صاحب نے یوں کر دیا۔ دیکھیے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میں آج اس سوشل میڈیا کے ذریعے ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز ایسا نہ کریں، جعلی کی قید لگائیں۔ پیر یہ رشد و ہدایت کا ایک بڑا منصب ہے، مرشد رشد و ہدایت کا ایک بڑا منصب ہے۔ ان کی شرائط ہیں، جو ان شرائط پر پورے اترتے ہیں وہ پیر ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے، ان سے وابستہ ہو کر لوگ نمازی بنتے ہیں، سنتوں کے پیکر بنتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی ہے، اور ماشاءاللہ جیسے ہمارے امیل سنت پیر صاحب ہیں، تو اس طرح دنیا میں اور بہت سارے عاشقان رسول ہیں کہ جن کے لوگ مرید بنتے ہیں، اور وہ پیر حضرات جامع شرائط ہوتے ہیں۔ دیکھو جو جامع شرائط ہے وہی پیر بن سکتا ہے، اور میں نے شرط آپ کو بیان کر دی کہ عالم ہوگا، صحیح
مسلمان ہوگا، عالم ہوگا، پیر صاحب جو بن رہیں گے، اور فاسق کے معلن نہیں ہوں گے، اعلانیہ گناہ کرنے والے اس کو بولتے ہیں، اور وہ آپ کے یہ نہیں ہوں گے، ان کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغیر منقطع ہوئے وہ ملتا ہوگا نا، بیچ میں ڈسکنیکٹ سلسلہ نہیں ہوتا ہوگا. تو یہ پیر بالکل ایک بہت خوبصورت منصب ہے، اور اس سے فلاح دارین کی فلاح نصیب ہوتی ہے، کامیابی نصیب ہوتی ہے. البتہ جو جعلی پیر ہیں اور جعلی عامل ہیں، ان کے لیے اب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور انہیں راہ راست پر لے آئے، اور یہ جو لوگوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ فرمائے. میں اپنی اسلامی بہنوں سے بھی مدنی التجا کروں گا کہ اگر کوئی عملیات کے لیے جانا ہو تو کبھی کسی غیر مرد کے پاس مت جائیے، اجنبی مردوں کے پاس مت جائیے، اپنے گھر کی فائلیں مت کھولیں. میں تھوڑا سا آپ کو بھی سمجھا دوں نا یار، خالی عامل اور یہ تو نہیں ہے، آپ کو بھی میں عرض کر دوں کہ آپ جاتے ہیں عامل کے پاس جا کر آپ اپنی بیوی کی ساری فائل کھول دیتے ہیں. آپ سوچئے کہ آپ عامل کے پاس اپنی بیوی کی فائل کھول رہے ہیں، اپنی بیوی کی باتیں کھول رہے ہیں، آپ کو حیا آنی چاہیے. غیر مرد ہے، اس کے سامنے کیوں آپ اپنی بیوی کی ساری باتیں کھول رہے ہیں؟ یا بیوی جا کر غیر مرد کے سامنے بیٹھ کے، چلو غیر مرد بھی نہیں، کسی کے سامنے بیٹھ کے بھی بلا اجازت شرعی اپنے شوہر کی فائلیں کیوں کھولے گی، اس کے عیب کیوں بیان کرے گی؟ اسی طرح اولاد ماں باپ اولاد کے، تو یہ ایک دوسرے کی چیزیں بیان کریں. پھر اس میں کوئی مل جائے گا الٹا سیدھا آدمی بولے گا ہاں تم پر ہوا تو ہے، حضور کس نے کیا ہے؟ بس کوئی جیم سے نام آتا، پتہ چلے بھائی جیم سے جمیل آتی میری خالہ، وہ لے خالہ گئی، خالہ کا ہی نام آ گیا. اب بیچاری خالہ کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اب خالہ کے گھر سے کھیر آئی، آپ کو کھیر میں بھی وسوسہ آ گیا کہ یہ خالہ نے بھیجی، وہ جیم سے جمیلہ تھی، یہ میری خالہ کا نام جمیلہ ہے، یہ جمیلہ گئی. یہ جتنی بھی جیم سے آتی تھی ساری چلی گئی. اب اس کو وہی غلط تھا، نہ اس کی خبر درست، نہ اس کی خبر پر اعتماد. یہ ساری چیزیں غلط ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں بدگمانیاں کریں ہم؟ بدگمانی حرام، غیبت حرام، چگلی حرام، تہمت حرام، بہتان حرام. یہ ساری چیزیں وہ دین سیکھیں، کو اسلام کی تعلیمات حاصل کریں، کو بہت بنیادی باتیں میں عرض کر رہا ہوں سیکھیں. کہاں کھو گئے ہو میرے سوشل میڈیا کے ناظرین؟ کہاں کھو گئے آپ؟ علم دین حاصل کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، اجتماعات وغیرہ میں شرکت کریں، مدنی مذاکرے دیکھیں، ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کریں، ہمارے سوشل میڈیا سے وابستہ رہیں. انشاءاللہ آپ کو زبردست مدنی پھول اور آپ کو مدنی گلدستے اور ایک سے ایک نیکی کی دعوت کی آپ کو یہاں پوسٹیں ملتی ہیں. اس کو شیئر کریں دنیا بھر میں، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اب مجھے اجازت بھی دینا، میرا مدنی مشورہ ہے. نہیں 10 منٹ نہیں ہے، چلیں آخری سوال کر لیں. چلیں آپ کریں تو صحیح، اسی میں ابھی ایک ہو جاتا. ابھی اسلامی بہنوں کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ نہ جائیں عاملوں کے پاس، تو یہ سعید منظور پوچھ رہے ہیں اگر عورت عامل ہو تو کیا اس سے علاج کروا سکتے ہیں؟ اسلامی بہنوں کے پاس جائے، عورت کے پاس جائے، وہ بھی ہو مطلب کہ لوٹ مار مچانے والی نہ ہو وہ، مگر جو بھی جائے نا وہ علاج ہو جاتا ہے وہاں پر. مگر مختصر سی بات کریں، آپ کو اتنا اندازہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کے عیب بلا اجازت شرعی ظاہر نہیں ہونے چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے بیٹھے ہیں روحانی علاج کرتے ہیں، یار یہ صحیح بتا دو یا کیا پوری ڈیٹیل کی ضرورت پڑتی ہے؟ پوری ڈیٹیل بتانے کی ضرورت، نام بتا دیں، مکمل مسئلہ بتا دیں، وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی آپ بولو نا کہ مطلب یہ اتنے تجربے کار ہو جاتے ہیں کہ آپ بولو نا کہ یہ ہے تو ان کو آپ آدھے گھنٹے کے بعد بھی آپ کو وہی تعویذ دیں گے اور 2 منٹ کے اندر بھی آپ کو وہی تعویذ دیں گے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ میں ان کے اندر کا آدمی ہوں، میں اگرچہ عامل نہیں ہوں مگر ان کے اندر کا آدمی ہوں. نہیں ایسی ڈیٹیل دینے کی نہیں ہوتی، مطلب جیسے ان کو تجربہ ہو جاتا ہے اور وہ دے دیتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کا پیٹ خالی نہیں ہوتا نا، آپ کو بھی سکون نہیں ملتا نا. نہیں آپ میری سن تو لو، نہیں آپ میری ارے نہیں آپ کو نہیں پتا، آپ اگلا بیچارہ بولے میں نہیں سنتا تھا، بولو گے کہ یہ مطلب کہ یہ لوگ ہی صحیح نہیں ہے، یہ آدمی صحیح نہیں ہے، سنتا نہیں ہے. اب یہ اس کا کہاں جائیں؟ مدینے. ابھی آپ فرما رہے ہیں مصیبت میں گرے لوگ کہاں جائیں جہاں ان کے مسائل حل ہو سکیں؟ نیک لوگ ہیں. دیکھیں ایسا نہیں کہ دنیا میں کوئی نیک لوگ نہیں ہیں، اچھے عامل نہیں ہیں، اچھے پیر نہیں ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں. ایسا نہیں، دنیا اچھوں سے خالی نہیں ہوئی ہے. فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا. فرق کے لیے علم سیکھنا پڑتا ہے نا یار. آپ کو نوٹوں میں بھی تو فرق کر لیتے ہیں. جب پتہ چل جائے کہ مارکیٹ میں جعلی نوٹ چل پڑی ہے
تو اب آپ کی کیا تمیز ہوتی ہے؟ کیا ہر نوٹ ہاتھ پہ لے لیتے ہیں آپ؟ سیکھتے ہیں یار کہ جعلی نوٹ اور اصلی نوٹ میں فرق کیا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز جعلی آ گئی ہے، فلاں پروڈکٹ جعلی آ گئی ہے، فلاں موبائل جعلی آ گیا ہے، فلاں گھڑی 2 نمبر کی آ گئی ہے. آپ سب تمیزیں سیکھ جاتے ہیں. یہی آپ کو نہیں سیکھنا ہوتا. اچھا یہ بھی بتا دو کہ پتہ تقریباً کئیوں کو ہوتا ہے، مگر بس وہ اپنے کام نکالنے کی لالچ ہوتی ہے. وقتی طور پر ڈیفینیٹ وہ آپ کا کام کر دیتے ہیں. جیسے ابھی انویسٹر آج کل آ گئے نا، انویسٹمنٹ دو تو آپ سے 10 لاکھ روپے لے لیں گے، اور 10 لاکھ میں سے آپ کو ہر مہینے آپ ہی کے پیسے میں سے 4 یا 5 مہینے تک آپ کو دیتے رہیں گے. تو وہ 1.5-2 لاکھ روپے آپ ہی کے پیسے میں سے آپ کو دیتے. آپ بولو گے یار آدمی تو بڑا اچھا ہے یار، 3-4 مہینے ہو گئے مانگے سے پہلے بھی نہیں ہوتے تھے کہ 31 کو ہی دے دیتا ہے، 31 کو ہی دے دیتا ہے. آپ نے 10 لاکھ اٹھا کر دے دیا. یار تو بہت اچھا آدمی ہے. اس نے آپ کو اور 4 مہینے تک سنوارتا ہوا، نوازتا رہا ہوا آپ کو بھی مزہ آ گیا. آپ نے 2-4 دوستوں سے بات کی، میں نے جہاں انویسٹمنٹ لگائی ہے نا 8 مہینے ہو گئے یار، رچ کے مزہ آ رہا ہے. بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے ادھر سے بھی 50 60 70 لاکھ روپے دیے، اس کو آپ نے دلوا دیے، اس کا کوٹا پورا ہو گیا. وہ آپ ہی کے پیسے سے آپ کو دے رہا تھا، اور آپ کا یہ پیسہ لے کر وہ رفو چکر ہو گیا. رفو چکر نہیں ہوگا، بھاگے گا نہیں نا، تو آپ کو بول دے گا کہ لاس ہو گیا، نقصان ہوگا. اب آپ اس کا کیا بگاڑ لوگے؟ وہ آپ ہی کے پیسے سے دیتا رہا، آپ کے پیسے سے کھاتا پیتا رہا. آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ مارکیٹوں میں ہیں. آپ پیسہ لگاتے وقت 4 آدمی سے بات کرتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، تب جا کے کوئی کام کرتے ہیں. لہٰذا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، کہتے ہیں نا کو لباس خضر میں یہاں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. آپ کو میں نے عرض کی نا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے، ہمارے سوشل میڈیا سے، ہماری ویب سائٹ سے، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماعات، مدنی مذاکرے وغیرہ سے آپ وابستہ رہے. انشاءاللہ تعالی مدینہ ہوتا رہے گا. بہت کچھ سیکھیں گے، اور کتابیں پڑھتے رہے. مکتبۃ المدینہ کی، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو بک ہے، ہماری جو لائبریری ہے وہاں جائیں. ہمارا میڈیا کا جو سیکشن بنا ہوا ہے وہاں جائیں. انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا، اور مجھے بھی اجازت ملے گی. آئندہ کے لیے بھی وقت رکھیں نا پلیز. یہ جادو سے بچنے کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے جو ہمیشہ 2 3 4 وظیفے ایک ساتھ بتا دیتے ہیں. چلو جنید بھائی 2 4 6 وظیفے بتا دیں ان کو. پڑھنا کیسا ہے؟ کافی سارے ہیں. میں ایک بہترین ان میں سے بھی ایک ہوتا ہے نا پاورفل قسم کا، وہ عرض کر دیتا ہوں. بہت ہی آسان روحانی علاج ہے کہ پیش کی ہے الحمدللہ حفاظتی حصار بن جائے گا، حفاظتی اقدامات ہو جائیں گے. وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے جب بستر پر جائیں تو اپنے پاؤں سمیٹ کر سورہ اخلاص 1 مرتبہ، سورۃ الفلق 1 مرتبہ، اور سورۃ الناس 1 مرتبہ، قرآن پاک کی آخری 3 سورتیں یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر، اپنے سر پر، اپنے ہاتھوں پر اور اپنے پورے جسم پر جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے. تو یہ 1 مرتبہ ہوا. اسی طرح دوبارہ یہی عمل کریں، پھر سے دوبارہ یہی عمل کریں. تو 3 بار سورہ اخلاص، مطلب 1 بار پڑھ کر، 1 بار سورہ اخلاص، 1 بار سورہ فلق، اور 1 بار سورہ ناس پڑھی. اب پورے بدن میں جہاں طرف ہے. اب دوبارہ صرف پھونکنا ہے یا دوبارہ پڑھنا ہے؟ پڑھنا ہے نا. سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، پھر اپنے ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، پھر اپنے پورے جسم پر کھیلنا ہے. پھر اسی طرح تیسری مرتبہ پھر آپ عمل کیجیے. انشاءاللہ ہر طرح کا ڈر، خوف، جادو، جنات، شریر جنات کے شر سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ، اور کوئی جادو بھی انشاءاللہ آپ پر نہیں کروا سکتے. میں اس میں ایک اور مشورہ عرض کروں. امیل سنت کے مرید و طالب کے لیے ایک شجرہ ہے، شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ. اس میں 5 نماز کے بعد پنج گنج قادریہ کے ایک بڑا جاندار شاندار وظیفہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. گرد من، گرد خانہ من، گرد زن فرزندانہ من، گرد مال دوستانہ من، حصار حفاظت تو شوی تو نگہدار باشی. ایسا ہی ہے، تو شوت تو نگہدار باشی، یہی ہے نا جو میں نے پڑھا. یہ بالکل میرا خیال 2 یا 3 صفحے پر ہے. یہ شجرہ شریف ویب سائٹ پر بھی ہے، مکتبۃ المدینہ پر بھی ہے. 5 نماز کے بعد یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ مدینہ ہو جائے گا. اور صبح و شام 3 بار پڑھنے کا ہے. اس کے علاوہ یہ جو انہوں نے کہا یہ تو ماشاءاللہ میں اگر کوئی ایسا جملہ نکل گیا تو میں اس کو رجوع کرتا ہوں، کیونکہ یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادا انہوں نے بیان کی ہے، اور یہ سب سے مضبوط یہی ہے.
اگر میں نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جس سے ان کی مضبوطی میں کوئی فرق آیا ہو تو وہ میں رجوع کرتا ہوں، مگر یہ بھی جو میں نے کہا یہ بھی ماشاءاللہ بہت مضبوط وظیفہ ہے۔ اور اسی طرح صبح و شام پڑھنے کا ہے بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ 3 بار صبح 3 بار شام پڑھنا ہے۔ بسم اللہ علی دینی، اللہ کے نام سے میرے دین کی حفاظت ہو، بسم اللہ علی نفسی، میری جان کی، و ولدی و اہلی و مالی، جان مال اہل سب کی اللہ کے نام سے میں حفاظت رہے اور مدینہ ہوتا رہے۔ تو ہیں اوراد و وظائف کافی، نمازیں پڑھتے رہے، باوضو رہیں، اور لوگوں کا دل نہ دکھائیں، دل آزاریاں نہ کریں، لوگوں پر ظلم کریں گے، کسی کے بد دعا لگے گی تو پھر بیڑا غرق بھی ہوتا ہے، جب بد دعا لگتی ہے تو پھر ٹھیک ٹھاک بیڑا غرق ہوتا ہے، پھر ساری وہ ایکڑی نکل جاتی ہے، ساری بدمعاشیاں نکل جاتی ہیں، سارے تعلقات نکل جاتے ہیں، ساری وہ صحت جو ہے نا وہ ایک طرف ہو جاتی ہے، ایسی بیماریاں گلے پڑ جاتی ہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہیں، مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہے، ظالم مت بنیے گا، ظلم مت کیجیے گا، کہ مظلوم کی بد دعا اور قبولیت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، یہاں یہ بد دعا کرتا ہے وہاں قبول ہو جاتی ہے، لہذا مظلوم کی بد دعا سے ڈریے، ظلم سے بچیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، انشاءاللہ پھر موقع نکال کر کا بول رہے ہیں اور سلام بھی اللہ تعالی آپ سب کی نیک اور جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ رجب المرجب کا پیارا مہینہ ہے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، کل پاکستان اور اس طرح کے دیگر ممالک میں کل سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی رات ہے، 15 رجب المرجب، آپ کا عرس مبارک ہے۔ الحمدللہ میری بھی نیت ہے کل مغرب کے بعد ہم اپنے گھر کے اندر انشاءاللہ وہ کھیر پوری ایک چلائے ماشاءاللہ اس شاق کے اندر، ورنہ آپ کھیر پوری کریں کنڈے، اور ہم تو کریں گے الحمدللہ، میں نے تو کر لیا اہتمام اس کا اپنے گھر کے لیے، آپ بھی کریں اور فاتحہ کریں، دعا کریں، اور اگر کھیر پوری نہیں میسر آتی تو پھر کوئی بھی نیاز کر لیں، پکا لیں، دعا فاتحہ کر دیں، قرآن کریم کو سورت پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں، اصل تو ایصال ثواب کرنا ہے، کھلانا، اور وہ بھی گھر والوں کے ساتھ، تو گھر والوں پر خرچ کرنا یہ افضل صدقات میں شامل ہے، زیادہ اس پہ ثواب اور نیکیوں کا بیان ہے، تو آپ بھی کیجئے گا۔ پھر کل انشاءاللہ عشاء کی نماز فیضان مدینہ میں 8:30 بجے ہے رات کو، اس کے بعد 9 بجے انشاءاللہ جلوس جعفری اللہ کی رحمت سے فیضان مدینہ میں ہوگا، اور جلوس جعفری کے بعد اجتماعی ذکر و نعت کا سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ پھر فیضان مدینہ میں رات کو ہم نیاز کریں گے، کھیر پوری یہاں بھی ہوگی، تو آپ فیضان مدینہ آج اگر باب المدینہ کے ہیں یا مدنی چینل پر دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ یہ بھی جو نیاز اور یہ بزرگوں کے جو ایام ہے نا، اس سے بھی گھر میں برکت آتی ہے، بہت سارے شر و فتنے دور ہوتے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کی جائز حاجتوں پر، جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے، اللہ بیماروں کو شفا دے، قرض داروں کو قرضے اتریں، ہمارے ماں باپ پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گھر بار پر، ہمارے آپس کے تعلقات جو خراب ہو رہے ہوتے ہیں اللہ تعالی اس پر بھی رحمت کی نظر فرمائے، اللہ تعالی ہماری ساری اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرے، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکلیف میں ہے، پریشان ہے، اللہ تعالی سب پر رحمت کی نظر فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بھی وقت دیا۔